الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام دانشوران نظام شعراء کرام یہ سامعین کا عظیم بے مثال لڑوارہ کی سرزمین پر تاریخی مجمع پردے میں بیٹھی ہماری خواتین اسلام میڈیا کے ذمہ دار احباب ساتھیوں ابھی ہمارے دوست جناب دل خیر آبادی صاحب نے ایک سماں باندھ دیا ایک ماحول پیدا کیا سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دوستو ابھی میں نے قرآن کریم کی بالکل ابتدائی آیات کا اس کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے درجے کے صحابی حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی نے سرکار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گزارش کی قل لی قولا ایک گزارش کی درخواست کی کہ یا نبی اللہ مجھے کوئی چھوٹی سی ایسی نصیحت فرما دیجئے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیجئے
کہ مجھے آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہ جائے۔ بڑے درجے کے صحابی ہیں اور 1450-1500 سال پہلے انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، سوال کیا۔ دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ مچ میں بہت چھوٹی سی نصیحت کی، بہت چھوٹی سی نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کی جو پوری انسانیت کے نفع کے لیے، اور اس نصیحت پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ماحول کو، آج کے صورتحال کو، اور آج کا جو نقشہ ہے، آج کا جو موڈ اور مزاج ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سرکار مدینہ نے آج سے 1450-1500 سال پہلے یہ نصیحت کی۔ یہ نصیحت تب بھی لوگوں کے لیے نفع بخش رہی، آج بھی نفع بخش ہے، اور قیامت کی صبح جتنے مرد پیدا ہوں گے، جتنی عورتیں پیدا ہوں گی، جتنے مرد زندہ رہیں گے، جتنی عورتیں زندہ رہیں گی، جتنے بچے اور جتنی بچیاں رہیں گی، پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، اور کامیابی کا راز اس نصیحت میں چھپا ہوا۔ اور نصیحت بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی چھوٹی سی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے، کوئی ایسی چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے دین اسلام کے متعلق کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے معلوم نہ کرنا پڑے، پوچھنا نہ پڑے۔ آپ جانتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی سے، یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، یوں کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور ثم استقیم، پھر اس بول پر، اس یقین پر، اور اس وعدے پر زندگی کے آخری سانس تک جمے رہو۔ حالات آتے جاتے رہیں گے، حالات تو آئیں گے، لیکن تمہیں جم کر دکھانا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کروں گا، دین سے ایک ہے جڑنا، اور ایک ہے دین پر جمنا۔ ایک ہے دین سے جڑنا، یاد رکھیے گا، ایک ہے دین سے جڑنا، اور ایک ہے دین پر جمنا۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ آپ جب دین سے جڑیں گے، آپ جب دین سے جڑیں گے تو بھول جائیے کہ آپ کے لیے من و سلوہ نازل ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ یہ چاہیں گے کہ ہم اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ابابیل ہماری مدد کے لیے اتر جائیں، فرشتے پر بچھا دیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ دین سے جب جڑیں گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ اللہ کی مدد ہم دیکھ لیں، اپنی اس گنہگار آنکھ سے فرشتے نظر آ جائیں، پرندے اتر جائیں۔ دین سے جب جڑیں گے تو مدد نہیں، آزمائش کی باری آئی، مدد نہیں، کس کی باری آئی؟
مجمع بولے کس کی باری آئے گی؟ آزمائش کی باری آئے گی، آپ کو تولا جائے گا، آپ کو پرکھا جائے گا، آپ کو جانچا جائے گا کہ سچ مچ میں آپ نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، تولتے ہیں کہ کون میرا بندہ ہے، کون میرے لیے جی رہا ہے۔ اور طرح طرح کے حالات آتے ہیں اس کے ساتھ، حالات کی تفصیلات میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ حالات آتے ہیں، یہ حالات کا لفظ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن عملی راہوں میں، عملی جہت سے، تجربوں کی جہت سے بڑا گہرا لفظ، بڑا گہرا لفظ۔ کہا کہ منزل کو میری دیکھ کر، منزل کو میری دیکھ کر حیران تو ہیں سب لوگ، دیکھے نہ کسی نے بھی میرے پاؤں کے چھالے۔ کچھ پانے کے لیے آپ سب حضرات جانتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، اور بغیر کھوئے نہیں ملا کرتا ہے، اور جو چیزیں بغیر کھوئے مل جایا کرتی ہیں وہ دیر پا نہیں رہا کرتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے دین سے جڑنا اور ایک ہے دین پر جمنا۔ دین سے آپ جب جڑیں گے تو حالات آئیں گے آپ کے ساتھ، حالات آئیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا جہاں پر آپ کو جم کر دکھانا ہوگا۔ حالات آنے کے بعد جب آپ اس پر جمیں گے، دین پر جب جم کر دکھائیں گے، حالات کو صبر پہ صبر کریں گے، حالات کو برداشت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے، وہ میرا رب ہے۔ وبالاسلام دینا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اسلام میرا دین ہے۔ وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا ہے، تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں وہ ہر حال میں ہمارا نبی ہے۔ حالات آئیں گے، لیکن یہ حالات جو آتے ہیں، یہ حالات آتے ہیں رخ دینے کے لیے۔ یاد رکھیے، یہ حالات آتے ہیں رخ دینے کے لیے، جہت کو متعین کرنے کے لیے کہ آپ کو کس جہت پہ چلنا ہے۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا کہ جن پر تیرا لعنت برسا ہے، جس پہ تیری لعنت نکلی ہے، جن پر تو نے غضب ڈھایا ہے، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، جن کو تو نے نوازا ہے۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب ہم دین پر جمائیں گے تب۔ یہ کب ہوگا؟ جب دین پر جمائیں گے تب۔ آپ اگر اللہ کی نصرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مدد ہماری کرے اپنی مخلوق کے ذریعے سے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے،
ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے، ہم نے جس رب کو مانا ہے، ہم نے جس ذات کو نبی تسلیم کیا ہے، ہمیں اس کی تعلیمات پر زندگی کے آخری سانس تک قائم رہنا ہوگا۔ قائم جب رہیں گے مضبوطی کے ساتھ، علم الیقین کے ساتھ، حق الیقین کے ساتھ، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ ڈھلم الیقین اگر ہوگا تو یاد رکھیے کبھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، کبھی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ کی مدد آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی بادشاہت پر اور رسول کی رسالت پر، اللہ کی وحدانیت پر جس کو پورا یقین ہوتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا ہے۔ میں آپ کو یقین کا ایک دو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے واقعہ سنا۔ ان کے بھائیوں نے ایک بیابان جنگل میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا۔ اب وہاں پر حالات ایسے تھے کہ اسی کنویں میں ان کو سڑ گل جانا تھا، لیکن ایک قافلہ آتا ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس قافلے نے اپنا ڈول ڈالا کنویں میں اور یوسف علیہ السلام اس کنویں کی مدد سے اوپر آ گئے۔ اس قافلے نے یوسف کو مصر کے بازار میں بیچ دیا، اس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا اور شاہ مصر نے اس کو خرید لیا۔ حالات ان کے ساتھ ایسے آئے کہ ان کو جیل جانا پڑا، پھر حالات ایسے آئے اور وہ جمے رہے، پھر اللہ نے ایسا راستہ اور ایسی شکلیں پیدا کی کہ وہ جیل سے باہر آئے، بادشاہ بنے۔ اور انہی بھائیوں نے، جن بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی بادشاہت دیکھیے، اور اللہ تو اللہ ہے۔ ان بھائیوں کو بھیک کا کٹورا لے کر یوسف کے دربار میں گہار لگانا پڑا، فریاد رسی کرنی پڑی کہ ہم لوگ غریب ہیں، دانے دانے کو ترس رہے ہیں، آپ ہمیں نواز دیجیے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں اور ان بھائیوں کو پھر یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مدد پہنچائی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جو دین اختیار کیا تھا پوری مضبوطی کے ساتھ اس دین پر قائم رہے، تو حالات آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی اور عزت اور شہرت اور دولت کا راستہ کھول دیا۔ نمرود کے دور میں ابراہیم علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ کو مانو۔ نمرود کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف محاذ کھول دیا، مخالف ماحول تیار کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ نمرود نے لکڑیاں جمع کی اور ان لکڑیوں کو دہکایا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ نمرود نے لکڑیاں جمع کی، اس میں آگ لگائی اور ابراہیم کو اس میں ڈالنا چاہا۔ اس میں جو آگ لگائی، لکھا ہے کہ اس کی لپٹ، اس کی شعاعیں، اس آگ کی شعاعیں اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کلومیٹر اوپر اگر پرندہ اڑ رہا تھا تو وہ بھی آگ کی تپش میں آ جاتا تھا اور اس آگ میں گر کر تباہ ہوتا تھا۔ ایسی دہکتی ہوئی آگ میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اور آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے جلا دینا، اور امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ ایسی آگ
ابراہیم کو بچا لے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے آگ سے کہہ دیا، حکم دے دیا، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم، میرے خلیل اور میرے دوست کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور یاد رکھے آگ اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جانا کہ میرا ابراہیم اور میرا خلیل اور میرا دوست آئس بن جائے، برف بن جائے اور اسے تکلیف ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے ابراہیم کے ساتھ، اور یہ مدد اس وجہ سے آئی کہ ابراہیم علیہ السلام مختلف مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا، اور آزمانے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین پر، اللہ کے حکم پر آخری دم تک مضبوطی سے قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بھی پیدا کیا، اللہ نے نمرود کو بھی پیدا کیا، اور اللہ نے آگ کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرے ابراہیم، میرے خلیل، میرے دوست ہو، بال بیکا نہ ہو سکے، اور ابراہیم علیہ السلام بالو بال بچ گئے، بالو بال بچ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا۔ بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان جو حکم ہوا ہے آپ کو، آپ وہ کام کر گزریے، یعنی مجھے قربان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے مذبح خانہ، اور وہاں الٹا لٹا دیا، اور ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ چھری کا کام تو یہ ہے کاٹ دینا، چھری کا کام ہے کاٹ دینا، وہ کیوں انتظار کرے؟ لیکن لاکھ رگڑ رہے ہیں ابراہیم، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن حکم ہے چھری کو کہ میرے اسماعیل کا بال بیکا نہ ہو، ایک روح نہ کٹ جائے۔ ابراہیم کے لاکھ رگڑنے کے باوجود ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہو سکے، حالانکہ چھری کا کام تو یہ تھا کہ ان کو کاٹ دیتا، ان کی گردن الگ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ یقین کی طاقت ہے، یہ یقین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہنے کے ساتھ آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا، ضرورت ہے کہ ہم وہ یقین اپنے اندر پیدا کریں جس یقین کی بنیاد پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، جس یقین کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے، ملک کی صورتحال ہے، گاؤں اور سماج کی صورتحال ہے، ٹولہ اور محلہ کی جو صورتحال ہے، ہمارے گھر اور خاندان کی جو صورتحال ہے، میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بہت افسوسناک حالت، بہت افسوسناک حالت۔ ایسے حالات میں ہم زندہ ہیں، اور ایسے حالات میں ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی اس مدد پر ہم سبوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم سبوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کا شکریہ صرف زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شکریہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ وقت، یہ حالات ایسے ہیں کہ جہاں ہمیں جمنے کی ضرورت ہے، ہمیں جمنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس بول پر، اس عہد پر، اس وعدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہوں۔ آج کی صورتحال بڑی عجیب ہے، آگے کچھ، پیچھے کچھ، ابھی کچھ، تھوڑی دیر بعد کچھ، دن میں کچھ، رات میں کچھ، صبح کچھ، شام میں کچھ۔ لوگوں کی چلتر منٹ اور سیکنڈ میں بدلتی چلی جا رہی ہے، زبان بے ویلو ہوتی چلی جا رہی ہے، انسان کا وزن گھٹتا چلا جا رہا ہے، معیار گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت ہمیں آج سے 1400-1500 سال پہلے کی تھی، اس نصیحت پر پورے 100% عمل کرنے اور جمنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب جمیں گے تو ہماری نسل بھی جمے گی، ہم جب جمیں گے تو ہماری نسل بھی جمے گی۔ ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہماری نسل بھی نماز پڑھنے والی ہو، تو آپ کو نماز کا اہتمام ہی نہیں بلکہ آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آپ جب تہجد کا اہتمام کریں گے، نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پابندی سے پڑھیں گے، تو آپ کی نسل نماز پڑھنے والی ہوگی۔ اور ہم سے جب نماز چھوٹے گی، ہم جب 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گے، تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے بچے تو اور دور چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ آج جو حالات ہے، ارتداد کے حالات ہیں، لوگ دین سے پھر رہے ہیں، لوگ کلمے والی زندگی سے ہٹ رہے ہیں، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے۔ میرے بھائیوں، اتنی قیمتی چیز، عظیم چیز، اتنی بڑی نعمت ایمان، اس سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کا سودا کر لیتا ہے، اس سے سودا کر لیتا ہے، ایمان کو فروخت کر دیتا ہے اور گمراہی خرید لیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوں کہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے صفات کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ۔ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ موجود ہونے کے لیے ذات، جس مکان اور جہت کا محتاج نہیں۔ یہ یقین دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اللہ موجود ہے، اور اللہ کے موجود ہونے کے لیے نہ مکان کی ضرورت، نہ جسم کی ضرورت اور نہ رخ کی ضرورت، جہت کی ضرورت۔ ہمیں ایسا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ہمیں یہ یقین اپنے دل میں بنانا ہوگا اور ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اپنے جسم اطہر کے ساتھ روضہ اطہر میں موجود ہے، زندہ ہے۔ اور جو بندے خدا روضہ اطہر پر جا کر درود و سلام پڑھتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ اور اللہ کا جو بندہ روضہ اطہر سے دور رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے تو رسول اللہ کو وہ درود فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچواتے ہیں۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا، ہمیں ماننا ہوگا اور ہمیں یقین رکھنا ہوگا۔